ایک آدمی کہتا ہے کہ جی میں شراب پیتا تھا، توبہ کی، کیا کروں؟ بھئی آپ ایسا اگر کوئی نیک کام کریں کہ جس سے غریبوں کو پانی ملے تو آپ کے شراب کے گناہ کی مکافات اس سے ہو جائے گی۔ جو بندہ بدکاری کا گناہ کرتا رہا، توبہ کر لی، اب اسے چاہیے کہ لوگوں کو ہیلپ کرے جو اپنی بیٹی یا بیٹوں کے آگے نکاح نہیں کر سکتے، شادی نہیں کر سکتے، ان کے پاس اسباب نہیں ہوتے، ان کی مدد کر کے آگے نکاح کروا دینا تاکہ لوگ پاک دامنی کی زندگی گزاریں، یہ اس کی مکافات ہوتی ہے۔ ذہن میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توبہ کے لیے عمل کیا کریں؟ سیدنا صدیق اکبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث روایت کی ہے، فرماتے ہیں ما من رجل یذنب ذنبا ثم یقوم فیتطہر ثم یصلی رکعتین ثم یستغفر اللہ غفر اللہ لہ۔ اگر کوئی بندہ گناہ کر بیٹھے، اس کو چاہیے کہ وضو کرے، پھر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے اور پھر استغفار کرے، اللہ تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آخری بات، ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ انسان اگر توبہ کرے تو کس کیفیت کے ساتھ توبہ کرے، یہ سب سے اہم نقطہ ہے، کیونکہ جتنا گڑ گڑا کے عاجزی سے، زاری سے اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کریں گے، اتنا جلدی اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ چنانچہ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، پہلے عیسائی تھے، پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو ان کا یہ واقعہ ہے، انہوں نے بتلایا کہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جو بہت بدکاری کرتا تھا، بستی والے تنگ آ گئے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے سوچا کہ اب اگر اس نے بدکاری کی تو ہم اس کو پہلے تو ٹھکائی کریں گے، مار پیٹ کریں گے، پھر اس کو دھکے دے کر شہر سے نکال دیں گے، یہ یہاں رہنے کے قابل نہیں۔ وہ کچھ عرصہ تو گناہ سے بچا رہا اور بالآخر اس نے پھر وہی گناہ کر لیا۔ بستی والوں نے خوب پٹائی کی اور اس کو ذلیل و رسوا کر کے دھکے دے دے کے شہر سے باہر نکال دیا۔ اس زمانے میں شہر چھوٹے ہوتے تھے تو شہروں کے گرد 4 دیواری بنی ہوتی تھی۔ شہر کے دروازے کے سامنے ویرانہ سا تھا جہاں چند درخت تھے۔ وہ نوجوان وہاں جا کے رہنے لگا، نہ کھانا تھا، نہ پینا تھا، نہ رہنے سونے کی کوئی جگہ تھی۔ اس دوران لگتا ہے کہ اس کو بخار آ گیا۔ بیماری بھی ہو اور دوائی نہ ہو تو بیماری ایگریویٹ ہو جاتی ہے، یا موسم اگر سخت زیادہ ہو، زیادہ سردی ہو تو بیماری اور بڑھ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ بھی کوئی ایسا ہی معاملہ ہوا، حتیٰ کہ اس کی موت کا وقت آ گیا۔ اب جب اس کی موت کا وقت آ گیا تو ذرا پورا واقعہ سنیے کہ معاملہ ہوا کیا۔ کان فی زمن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام شاب عاتن، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان تھا جو سرکش تھا، مسرف علی نفسہ، اپنی جان پہ بڑا ظلم کرتا تھا۔ فاخرجوہ من بینہم لسوء فعلہ، چنانچہ بنی اسرائیل والوں نے اس کو اس کی بدکاری کی وجہ سے بستی سے نکال دیا تھا۔ فحضرت الوفاۃ فی خربۃ علی باب البلد، شہر کے دروازے کے سامنے اس ویرانے میں بالآخر اس کو موت کا وقت آ گیا۔ فاوحی اللہ تعالی الی موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی اور کہا کہ اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام، ان ولی من اولیائی حضرہ الموت، میرے اولیاء میں سے ایک ولی کو موت آ گئی ہے، فاحذرہ، آپ جائیے، وغسلہ، اس کو غسل دیجئے، وصلی علیہ، اور اس کا نماز جنازہ پڑھیے۔ اللہ اکبر، اتنا بدکار قسم کا نوجوان، اور اللہ اس کے بارے میں وہی نازل فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ میرے اولیاء میں سے ایک ولی کی موت آ گئی ہے۔ اللہ تیری رحمت پہ قربان جائیں۔
آپ کی رحمت کی ایک نظر پڑتی ہے، بندے کے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. آپ فاسق فاجر کو چاہیں تو ایک لمحے میں اپنا ولی بنا سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ نازل فرمائی کہ فاحذرہ، اب آپ اس کے پاس جائیے، وغسلہ، اور اس کو غسل دیجئے، وصلی علیہ، اور اس کا نماز جنازہ پڑھیے، وَقُلْ لِمَنْ كَثُرَ عِصْيَانُهُ، اور اعلان کر دیجئے بنی اسرائیل میں کہ جس شخص کے گناہ بہت زیادہ ہوں، یحضر جنازتہ، وہ آ کر اس شخص کا نماز جنازہ پڑھ لے، لِأَغْفِرَ لَهُمْ، میں جنازہ پڑھنے والوں کے بھی گناہ کو معاف کر دوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. جب موسیٰ علیہ السلام پر یہ وحی اتری تو فنادى موسیٰ علیہ السلام فی بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں اعلان کروا دیا، لوگو اللہ کے اولیاء میں سے ایک ولی کی وفات ہوئی، جو جنازہ پڑے گا زندگی کے سارے گناہ معاف ہوں گے. فکثر الناس، چنانچہ بنی اسرائیل کے لوگ بہت کثرت کے ساتھ وہاں آ گئے. فلما حضروہ، جب وہ وہاں آئے، عرفوہ، انہوں نے اس نوجوان کو پہچانا. فقالو، کہنے لگے، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ھذا ھو الفاسق، یہ تو وہی فاسق و فاجر شخص ہے، الذی اخرجناہ، جس کو ہم نے بستی سے نکال دیا تھا ذلیل و رسوا کر کے. فتعجب موسیٰ من ذلک، موسیٰ علیہ السلام اس بات پہ بڑا تعجب کرنے لگے کہ بات تو لوگوں کی بھی ٹھیک ہے. جب انہوں نے یہ کہا، فأوحى اللہ الی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، صدقوا وہم شہدائی، الا انہ لما حضرته الوفات فی هذه الخربۃ نظر یمنۃ و یسرۃ. یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام ٹھیک بات کر رہے ہیں، بندہ تو یہ وہی ہے، مگر معاملہ یہ ہوا کہ اس بدکار نوجوان کو جب اس ویرانے میں موت کا وقت آ گیا، نظر یمنۃ و یسرۃ، اس نے اپنے دائیں طرف دیکھا، اپنے بائیں طرف دیکھا، فلم یرا حمیما ولا قریبا، کوئی دوست اس کا پاس نہیں تھا، کوئی رشتہ دار اس کا پاس نہیں تھا، یہ تنے تنہا تھا. اس وقت اس نے مجھے پکارا، اللہ کوئی میرا یار ہوتا جو یاری کرتا، دلدار ہوتا دلداری کرتا، اللہ میری ماں میرے پاس ہوتی، میرے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھتی، میری بیوی میرے پاس ہوتی، وہ اللہ مجھے تسلیاں دیتی. میرا تو دنیا میں کوئی بھی میرے پاس نہیں، اللہ میں اکیلا ہوں. اللہ فرماتے ہیں، ورعا نفسہ وحیدتن غریبتن، اور اس نے اپنے آپ کو دیکھا دھتکارا ہوا ہے، اکیلا ہے، ذلیلتن، ذلت کے حال میں ہے، منکسرتن، اور اس کا دل ٹوٹا ہوا تھا. اور سچی بات تو یہ ہے، جس کا دل ٹوٹتا ہے پروردگار اس کو رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں. چنانچہ اس حال میں اس نوجوان نے اللہ سے یہ دعا مانگی، فرفع بصرہ الیہ، اس نوجوان نے آسمان کی طرف نگاہ کر کے یہ کہنے لگا، الہی عبد من عبادک، اللہ تیرے بندوں میں سے میں بھی تو ایک بندہ ہوں. اللہ میں گناہ کر کے کوئی بندوں کی لسٹ سے تو نہیں نہ نکلا، نیکوں کی لسٹ سے تو میں نکل گیا، مگر گناہگار ہوں، بندہ تو میں آپ ہی کا ہوں نا. یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بیٹا نافرمان بن جائے اور پھر وہ ماں کو مناتے ہوئے کہنے لگے، امی اگرچہ میں بڑا بدکار ہوں، بیٹا تو آپ ہی کا ہوں. وہ بیٹے کی فہرست سے تو خارج نہیں نہ ہو سکتا، وہ بیٹے والی محبت تو ماں کو بیٹے سے ہوتی ہے. اس بندے نے بھی اللہ کی رحمت کو اسی طرح پکارا، اللہ میں بڑا گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، مگر عبد من عبادک، اللہ آپ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں. میرے مولا مجھ پر رحمت کی نظر فرما دیجئے. اگر مجھے معلوم ہوتا
کہ مجھے بخش دینے سے آپ کی رحمت گھٹ جائے گی اور مجھے سزا دینے سے آپ کی شان بڑھ جائے گی۔ اللہ میں کبھی آپ سے مغفرت کا سوال نہ کرتا، اس لیے کہ ہمارے گناہوں سے آپ کی شان نہیں گھٹتی، ہمارے گناہوں سے آپ کی شان نہیں گھٹتی، اور ہمارے نیک بن جانے سے آپ کی شان نہیں بڑھتی۔ اللہ آپ تو بہت بلند ہیں، اور اللہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ پیغام بھی بھیجا ہے، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بڑا غفور اور بڑا رحیم ہوں۔ اے اللہ جب آپ نے یہ پیغام بھیج دیا، فلا تخیب رجائی، اللہ میری امیدوں کو ناکام نہ کرنا۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، افکان یحسن بی ان اردہ وہو غریب علی ہذہ الصفۃ، کیا مجھے یہ بات اچھی لگتی تھی کہ میں اس کی دعاؤں کو رد کر دیتا جبکہ وہ اس حال میں تھا، وقد توسل الی بی، اور اس نے میری رحمتوں کا واسطہ دے دے کر مجھ سے دعائیں کی، وتضرع بین یدی، میرے سامنے خوب آنسو بہائے، خوب گڑ گڑایا، وعزتی، اے موسیٰ علیہ السلام مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے، لو سالنی فی المذنبین من اہل الارض جمیعا لوہبتہم لہ لذل غربتہ، کہ اگر اس وقت وہ نوجوان پوری دنیا کے گنہگاروں کی بخشش کا مجھ سے سوال کرتا، میں پروردگار ساری دنیا کے گناہوں گاروں کو بخش دیتا۔ اللہ آپ کتنے کریم ہیں، کتنے مہربان ہیں۔ ایک بندے کی آپ کو توبہ اچھی لگتی ہے، ایک بندے پہ پیار آ جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں اگر وہ میرے سامنے ساری دنیا کے گناہگاروں کی بخشش کی دعا کرتا، میں سب کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا۔ پھر اس کے بعد رب کریم فرماتے ہیں، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، انا کہف الغریب، میں پردیسی کی پناہ گاہ ہوتا ہوں، وحبیبہ، جس کا کوئی دوست نہیں ہوتا، اس کا دوست میں پروردگار ہوتا ہوں، وطبیبہ، اور جس کی تیمارداری کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اس کا تیماردار میں ہوتا ہوں، وراحمہ، اور جس پہ ترس کھانے والا کوئی نہیں ہوتا، میں پروردگار اس پہ ترس کھا لیتا ہوں۔ آج ہم بھی اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہم پر ترس کھا لیجئے، ہم نے بہت گناہ کیے، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اللہ آج احساس ہوا کہ ہم نے اپنے بدنوں کو ناپاک کیا ہوا ہے، اے کریم آج ہمارے بدن پاک فرما دیجئے، ہمیں قیامت کے ان کی ذلت سے بچا لیجئے۔ اللہ دو بندوں کے سامنے کی ذلت ہم سے برداشت نہیں ہوتی، قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے کی ذلت کیسے برداشت ہوگی؟ اللہ دنیا کی دھوپ کی جو ہے گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی آگ کی گرمی ہم سے کیسے برداشت ہوگی؟ کریم آقا آج رحمت فرما دیجئے، ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیجئے، آئندہ ہمیں نیکوکاری اور پرہیزگاری کی زندگی عطا فرمائیے۔